الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل بھی ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کی تھی، قابیل اور حابیل کے قتل کے واقعے کے حوالہ سے۔ آج مزید اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ قابیل اور حابیل کے اس واقعے سے ہمیں کیا درس و نصیحت ملتی ہے، اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، حابیل اور قابیل کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے درس اور نصیحتیں ہیں، جیسے کہ ایجاد گناہ کا نقصان۔ گناہ ایجاد کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا اور نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی صورت میں اپنے ہی گناہ کی سزا ملے گی، جبکہ گناہ ایجاد کرنے کی صورت میں اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ بعد میں ارتکاب کرنے والے تمام افراد کا گناہ بھی کھاتے میں آئے گا، اور یوں اس کے گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا رہے گا، اگرچہ دوسروں کو بھی ارتکاب گناہ کی سزا ملے گی۔ اور دوسرا ہے کہ عشق مجازی کا نتیجہ۔ قابیل کے افعال بد سے ظاہر ہوا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے پر ابھارنے اور فتنہ فساد کا ایک بہت بڑا سبب ناجائز عشق مجازی ہے، جس میں آج کل لوگ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اور پردے کے اسلامی احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ حسن پرستی کی مذمت۔ قابیل عورت کے حسن پر فدا ہوا، اور حسن پرستی انتہائی خطرناک عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نفسانی خواہش کو قابو میں رکھنے کی تلقین۔ قابیل نے نفسانی خواہش اور شہوت کے تقاضوں پر عمل کیا اور اس کی تکمیل کے لیے شرعی حدود کو پامال کیا۔ ایسی شہوت اور خواہش تباہ کن ہے، اور اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، جس کا بہت مفید طریقہ نگاہ و دل کی حفاظت اور روزوں کی کثرت ہے۔ مسلمان کو دہشت زدہ کرنا حرام ہے۔ قابیل نے قتل کی دھمکی دے کر اپنے بھائی کو ڈرایا اور اسے دہشت زدہ کیا، اور یہ چیز حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو دہشت زدہ کرے۔ ناحق قتل کرنے والے کے نیک اعمال کا حال۔ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور اس پر خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ قابیل اور حابیل کے واقعے کے حوالہ سے یہ کچھ درس اور نصیحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔